الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله والرسول فقد رشد وفاز فوزا عظيما. ومن يعص الله والرسول فقد غوى وضل ضلالا مبينا. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا ولجميع المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, बुजुर्गों और जवान साथियों, अल्लाह का फज़्ल और करम कि उस खालिक़ के कायनात में हमको बेशबहा नियामतों से नवाजा, अनगिनत नियामतों का मालिक हमको बनाया। दुरूद और सलाम हो सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा व मुतहरा पर, जिनको कायनात के रब ने क़यामत की सुबह तक के आने वाले लोगों के लिए, जिन इंस के लिए बहियत रहबर और रहनुमा
مبعوث کیا، دور حاضر میں انسانیت جس حالات سے گزر رہی ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. کہیں قتل و غارت گری ہے تو کہیں فتنہ فساد ہے. ہر طرف سے یہ دور پرفتن دور ہے. بحیثیت مسلمان اسلام کے دائرے میں رہنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب ڈھونڈیں، وجوہات تلاش کریں کہ آئے دن یہ فتنہ فساد بپا ہے، ان کی اصل وجہ کیا ہے. کیونکہ اسلام مکمل اور مضبوط ترین دستور حیات ہے بنی نوع انسانیت کے لیے. یہ اسلام کا دعویٰ ہے ہر دور میں جن بھی مصیبتوں سے آپ دوچار ہو ان سے نکلنے کے راستے اسلام نے ہم کو بیان کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں گے دو قسم کی جنگیں دنیا میں ہوتی ہے. دو قسم کی جنگیں، ایک اسلحہ اور ہتھیار کے ذریعے سے، بم اور بارود کے ذریعے سے، لیکن حالات اس میں انسان ہوتا ہے. یہ واضح ہے ایسی جنگیں جو دو قوموں کے درمیان میں، دو ملت کے درمیان میں، دو ملکوں کے درمیان میں ہو، ایک جنگ اسلحہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، بارود کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ تو خطرناک ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اصول اور ضوابط کو تو ہمیں اس بات کی معرفت بھی کائنات کے رب نے اس بات کا علم دیا جسے تم مہلک ہلاک کرنے والے ہتھیار سمجھتے ہو، جو انسان نے خود بنائے ہیں، جن کے ذریعے سے جنگیں ہوتی ہے، وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. یہ جنگ زیادہ خطرناک نہیں ہے جس سے دو قومیں آپس میں تباہ و برباد ہو، جس کے ذریعے سے قتل و غارت گری ہو. خطرناک ہے لیکن زیادہ خطرناک نہیں ہے اس جنگ سے جس کی نشاندہی کائنات کے رب نے قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم کو کرا دی. اور پھر سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی، انہوں نے نشاندہی فرما دی کہ ایک جنگ ایسی ہے جو اس ہلاکت خیز اسلحہ سے بھی خطرناک ہے. جب ہم نے مطالعہ کیا قرآن کریم کا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سے فرمان کا، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی وہ افواہوں کی جنگ ہے. افواہوں کے ذریعے سے معاشرے میں، ملت میں، قبیلے اور گاؤں میں انتشار اور اضطراب ہو جاتا ہے، امن کا فقدان ہو جاتا ہے، سلامتی ختم ہو جاتی ہے، چین نیست و نابود ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں جن کے ذریعے سے دو قومیں اور دو ملت اور دو ملک آپس میں لڑتے ہیں، بلکہ افواہیں، جھوٹی تہمتیں، جھوٹے الزام، ان کے ذریعے سے
اور کائنات کے رب نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بیان کر دی، بتا دی کہ لوگوں اس آئٹم بم سے زیادہ خطرناک تمہارے معاشرے میں چلنے والی افواہیں ہیں، جن کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے دلوں کو ایذا دیتے ہو، اور پھر یہاں تک یہ بڑھتی ہے۔ چند ہی دن پہلے ہم نے اخبار سے دیکھا کہ آج کل جو وبائی بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس، اس کی آڑ میں بھی، اور پھر ان افواہوں کے پھیلنے کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب ہے وہ ہے سوشل میڈیا، جس کا استعمال آج 70 سال کا بوڑھا بھی کرتا ہے اور پھر 10 سال کا بچہ بھی کرتا ہے، جاننے والا بھی کرتا ہے اور نہ جاننے والا بھی کرتا ہے۔ ہر ایک اس سوشل میڈیا کے ساتھ میں وابستہ ہے، جیسے کہ ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے اپنے اوپر، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ حالت ہو گئی آج ہمارے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، کوئی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند ہی دن پہلے خبر چلی کہ افریقہ کے ایک علاقے میں 65 یا 66 افراد لقمۂ عدل بن گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ سبب کیا ہوا؟ سبب ہوا افواہ۔ لوگوں نے بولا دی یہ ایک دوائی ہے، ایک کیمیکل ہے، اگر اس کو پیا جائے وہ شخص کرونا وائرس سے محفوظ رہے گا، اس کے قریب تک کرونا نہیں آئے گا۔ ان 70 آدمیوں نے پی لیا اور پیتے ہی 65 کی موت ہو گئی۔ سبب کیا ہوا؟ سبب یہی افواہ ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ جنگ جو ہے در پردہ جنگ ہے، اس کے ذریعے سے مسائل وجود میں آتے ہیں، پریشانیاں وجود میں آتی ہے، اور پھر معنوی اعتبار سے اگر دیکھیں گے انسان کی روح تک اس جنگ کا اثر جاتا ہے، اور اگر روح زخمی ہو گئی اور روح گھائل ہو گئی تو اس کے قلب کے سکون کا اختتام ہو جاتا ہے، اور پھر کائنات کے رب نے قرآن حکیم کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت فرما دی، اس کی طرف نشاندہی کر دی۔ لوگوں دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں صرف قبیلہ اور معاشرے تک ہی یہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے عالمی سطح میں لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور افواہوں کا سب سے پہلا سبب سوشل میڈیا ہے۔ اس کو تو کوئی بند کر نہیں سکتا، اس پہ تو کوئی تدبیر نہیں لگا سکتا، اس کو ہمارا زور نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے ہم آپ کو اس بات کی نشاندہی کرا دیں۔ لوگوں سب سے مہلک جنگ اگرتے ہیں وہ ہے افواہوں کا پھیلانا۔ کم سے کم ہم اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں بہتان تراشی سے باز آ جائے، الزام لگانے سے باز آ جائے، جھوٹے تہمتیں باندھنے سے باز آ جائے، اور پھر ان کو نہ سنے اور سننے کے بعد انسنی کر دے، اور پھر ہمیں ہمارا وطیرہ بن گیا ہے۔ فلاں آدمی نے کہا، ہم نے سنا، سنی ہوئی باتوں پہ عمل اور سنی ہوئی باتوں کو آگے بڑھانا، اور ایک ہی انگلی کے اشارے سے ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں، اور ایک ہی انگلی کے اشارے سے ہم اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو، کوئی ایسی کمنٹ آ گئی، کوئی ایسی میسج آ گئی، واٹس ایپ پہ آئی، فیس بک پہ آئی، نہ ہم نے اس کو جانا، نہ ہم نے پرکھا، نہ دیکھا اور نہیں تحقیق کی، بلکہ انگلی اٹھائی اور اس کو کلک کر دیا، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے درمیان میں وہ فارورڈ ہو گئی، چلے گئی۔ لیکن بعض پروف اس کے بارے میں ہوگی، تو نے اس بات کی تحقیق کی تھی، یہ دنیا افواہ پھیلا دی، چاہے وہ کورونا وائرس کے ہی اعتبار سے کیوں نہ ہو، اسی کے معاملے میں کیوں نہ ہو، بیماری کے اعتبار سے ہو یا شفا کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کیا تم نے تحقیق کی اس بات کی؟ اگر نہیں کی تو تیرے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ کے نوجوان
اور آج دور حاضر میں ہمارا قبیلہ، ہماری ملت، ہمارا معاشرہ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے. اور آج ہمارے معاشرے میں ہے پہلا سبب ہے سوشل میڈیا، دوسرا سبب ہے جہالت. لیکن اگر دیکھا جائے پڑھے لکھے آدمی بھی اس کام میں ملوث ہے اور 100% ملوث ہے کہ کوئی بھی خبر آئی، چاہے وہ میرے کانوں سے سنی یا پھر موبائل پہ دیکھی، کوئی بھی خبر آئی بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے اس کو جو آگے فارورڈ کر دیا، آگے پھیلا دیا، اس کا نتیجہ نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں، قبیلے میں کون سا اثر ہوگا، اس چیز کو بڑا احتیاط رکھ دیا. لیکن آج ہم دیکھیں گے اسلام کا موقف اس بارے میں کیا ہے. کائنات کے رب نے اس بارے میں کون سے اصول دیے ہیں. اسلام نے ان افواہوں کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں کو ان کے لیے شدید کی وعید نازل کی ہے. شدید قسم کی وعید ان لوگوں کے لیے جو افواہیں پھیلاتے ہیں یا ان افواہوں کے پھیلانے میں جن لوگوں کا کام ہے. ہمیشہ بازار ہو یا گھر ہو، چوراہے ہو یا راستہ ہو، ہمیشہ ہم ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر تہمت لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو جانچا نہیں گیا ہے. انسان کا یہ وسیلہ بن گیا ہے. اور پھر اگر اس چیز کو دیکھو گے، معاشرے میں اتحاد اور اتفاق اور امن اور سلامتی پر منفی اثرات اسی کی وجہ سے پڑتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور الزام لگاتے ہیں. اسلام نے زبان کی حفاظت اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسے فرض قرار دیا. یاد رکھنا یہ فرض ہے، زبان کی حفاظت اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کا. ایسا نہ ہو کہ تو اپنے زبان کو بے جا استعمال کرے گا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، اگر بات کرنی ہے اچھی بات کرنا، ورنہ خاموش رہنا. تیری خاموشی میں تیری حفاظت ہے، تیری ضمانت ہے، تیری اچھائی ہے، تو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا اس وقت جب تیری زبان خاموش رہے گی. اگر خاموش نہیں رہی تو بکتا جائے گا، نہ جانے کون کون سی باتیں بتا دے گا. اور کائنات کے رب نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اس پہ غور کرنا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے اور پھر ایک دوسرے پر تہمت الزام تراشتے ہیں، کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اللہ دے گا. دنیا بھی اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، چاہے خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، ہر کام کے بارے میں کائنات کا رب علم رکھتا ہے. ہر اس کام کے بارے میں جو تمہیں بھول گیا ہے لیکن کائنات کا رب نہیں بھولا. خبریں نقل کی، سنی، اور پھر ان کو ان سنی ہوئی باتوں کو دوسرے تک پہنچا دیا. اس کی بھی مذمت کی کائنات کے رب نے. سورہ حجرات کے حوالے سے آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو، اگر تمہارے پاس سے خبر لے کر کے آئے، فاسق گنہگار ہو، فاجر ہو، تمہارے پاس سے خبر لے کے آئے، اور تمہارا یہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا یہ اصول نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی سنا اس کو آگے فارورڈ کر دیا، پھیلا دیا، معاشرے میں پھیلا دیا، گاؤں میں پھیلا دیا، قبیلے میں پھیلا دیا، بازار میں پھیلا دیا. یہ وسیلہ مسلمان کا نہیں ہے.
یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کے صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ سنتا ہے، سننے کے بعد تحقیق کرتا ہے، اور یہ بات سچی ہے، اگر سچی ہے تو پھر ہی آگے بتائے گا، ورنہ اپنے ہی دل میں اس کو دفن کر کے رکھے گا۔ اور کائنات کے رب نے یہاں پہ واضح الفاظ میں فرمایا فتبینوا، اور لوگوں اس کو اچھی طرح سے پرکھ لو، کیا یہ سچی بات ہے؟ اگر سچی بات ہے تو پھر آگے پھیلانا اس کو، اگر سچی نہیں ہے، اگر تحقیق کرنے کے بعد سچی آپ کو نہ لگے تو اس کے بعد نہ اس کو نہ پھیلانا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا۔ یہ اصول ہے اسلام کا، یہ شریعت کا آئین اور قانون ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلانا، سنی ہوئی خبریں، میں نے سنا اور سننے کے بعد لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی، اسے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا، اور پھر کائنات کے رب نے سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی خبر، چاہے امن کے اعتبار سے ہو یا پھر خوف کے اعتبار سے ہو، یہی دو قسم کی خبریں آج ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ، امن کے اعتبار سے، یعنی ان چیزوں میں شفا ہے، ان چیزیں دوائی ہے، یا ایسا معاملہ ہوا ہے جس کے ذریعے سے انسان بہتر رہ سکتا ہے، امن کی خبر یا پھر خوف کی خبر، اور بیماری کے خوف کی خبر، اگر یہ ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے، اجاؤ بھی، اور پھیلانے سے پہلے لوگ ان کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو وہ لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے، یعنی آپ کے فرامین کی طرف، احادیث کی طرف لوٹاتے، یا پھر ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، یا ان لوگوں کی طرف جو اس وقت صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، ان کی طرف اگر لوٹایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ ان خبروں کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ سچ ہے، تو وہاں سے اطمینان بخش جواب ان کو مل جاتا کہ ہاں یہ صحیح ہے، درست ہے، اس کے بعد پھیلانے کا تجھے حق ہے۔ اگر اس کی نفی ہو گئی، اگر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خبر باطل ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، تو اسے اسی میں دفن کرنا یا موبائل سے ڈیلیٹ کرنے کا حکم ہے، تجھے حکم ہے اس بات کا کہ تو اسے ریمو کر دے، اس سے اپنے موبائل کو خالی کر دے، آگے نہ پھیلائے، آگے نہ بڑھائے، یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ہر بات کا محاسبہ ہوگا، ہر لفظ کا محاسبہ ہوگا، اور یہ سنائی بات شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے، اور یہ صحیح نہیں ہوتی، یہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اکثر باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور پھر اگر 5 آدمی اس سے منتقل ہو کے تیرے پاس خبر آئی ہے، جو 5ویں انسان نے شروع میں کہی تھی، اس کے اندر تبدیلی آ کر کے وہ 5ویں انسان تک بالکل جھوٹ پہنچتا ہے، وہ 99% جھوٹ ہوتا ہے اور 1% سچ اس میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، یہ دلیل کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات دوسرے تک پہنچا دے، اس کے جھوٹا ہونے سے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات دوسروں کو پہنچا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنے صحیح میں جگہ دیا ہے، اور دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، اور انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچا دے۔ اور کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 36 ہے بنی اسرائیل کی، انسان
تو اس بات کے پیچھے مت پڑنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، یا جس کا علم تجھے کم ہے، اس کے پیچھے اس کے کھوج کرنے میں مت پڑ جانا، اس لیے کہ ان میں سنا بے شک کان والبصر اور آنکھیں والفؤاد اور دل کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں کل قیامت کے دن رب پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں، یہ مسئول ہوں گے کل قیامت کے دن، ان سے پوچھا جائے گا کیا سنا تم نے اور کیا لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے ہم نے احتیاط کرنا ہے کہ کون سی بات ہم نے سنی، اور سورہ کاف کے حوالے سے کائنات کو رب نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات اس بندے کے زبان سے نہیں نکلتی مگر اس کے ساتھ میں اللہ نے نگہبان رکھا ہے جو لکھتا ہے، لکھ لیتا ہے، اس کی زبان سے نکلا اس نے لکھا، چاہے اچھا ہے یا برا، ہر ایک بات لکھی جاتی ہے اور ہر ایک بات کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایاکم، خبردار رہنا میرے امتیوں، خبردار ہونا، والظن فإن الظن أكذب الحدیث، بدگمانی سے بچنا، بدگمانی سے دور رہنا، یہ بدگمانی جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، بدظنی یہ جھوٹی بات ہوتی ہے، خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان ہوا تھا حیدرآباد کے شہر میں، ایک خاتون اپنے گھر سے نکلتی تھی، ہر ایک اس کو دیکھتا تھا، وہاں کے محلے والے، وہاں کے پڑوس والے اس کو دیکھتے تھے، اس کے اوپر نگاہ پڑتی تھی، وہ لباس ریشم کا پہنتی تھی اور بہت باریک لباس پہنتی تھی، اور باریک لباس پہن کے سامنے گاڑیاں ہوتی تھی، 2-3 گاڑیاں ہوتی تھی، ان میں جو ہے سوار ہو کر کے کہیں جاتی اور کچھ ٹائم کے بعد واپس آتی۔ ہر ایک نے یہی خیال کیا بدچلن ہے، یہ عورت جو ہے بدچلن عورت ہے، ایک تو اپنے جسم پہ خوشبو اس قدر استعمال کرتی ہے کہ دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال آیا۔ لیکن چند ہفتے کے بعد اس کا بات نکلنا بند ہو گیا، وہاں کچھ لوگ سنجیدہ بھی تھے، چند افراد پہ مشتمل ایک وقت اس کے گھر گیا، دیکھنے کے لیے کہ وہ عورت کہاں گئی، ہر روز نکلتی تھی اور باریک لباس پہن کے نکلتی تھی۔ جب اس کے گھر میں پہنچے وہ بستر علالت پر تھی، سوئی ہوئی تھی، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو آج تک ایسے لباس میں باہر نکلتی تھی، کہا میرے اور میرے رب کے درمیان میں معاملہ ہے، لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ ہوتا خیال، اسی کو کہتے ہیں بدظنی، لوگوں نے فیصلہ کیا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدچلن کا فتویٰ تجھے دے دیا ہے، کہا مجھے معلوم ہے، میرے اس سکن پہ چمڑی میں بیماری ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے علاج کے لیے دیا کہ یہ ریشم کا لباس پہننا، موٹا لباس مت پہننا، یہ لباس میں پہنتی ہوں اور اس قدر بیماری ہے کہ میری جلد سے بدبو آتی ہے، اس لیے میں اپنے اوپر پرفیوم کا استعمال زیادہ کرتی ہوں تاکہ خود بچوں اور لوگوں کو اس بدبو سے بچاؤ۔ اور لوگوں نے فیصلہ کیا لے لیا تھا، اسی بدزنی کو کائنات کے رب نے حرام قرار دیا۔ مسلمانوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدزن انسان اللہ کے ساتھ میں بھی بدگمان ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ میں بھی، انسانوں کے ساتھ میں جو بدگمان ہو وہ اللہ کے ساتھ میں بھی بدگمان ہوتا ہے، اور پھر بدگمان کو کائنات کا رب نوازتا نہیں ہے، محروم کرتا ہے۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے انسان تہمتیں لگاتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے اور جھوٹی بات کو پھیلاتا ہے، ہر سنی ہوئی بات وہ جھوٹ ہوتی ہے، اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے بارے میں کہا، میں نے سنا ہے، اور کس نے کہا میں نے سنا، لوگ باتیں کر رہے تھے، اور یہ سننے کی بات جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر کے اندر فرشتے سوال کریں گے
اور اگر جواب میں اس نے کہا میں نے سنا تھا، وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی شک میں مبتلا اور یہاں پر بھی شک میں مبتلا ہے، اور قیامت کے دن میں شکوک میں مبتلا رہے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسند جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الجنائز میں اس حدیث کو دوسرے الفاظ سے لایا ہے۔ کتاب الجنائز میں بھی یہ حدیث ہے، جب ایک میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور قبر بند کی جاتی ہے، بند کرتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں اس کے سامنے، اور پھر جب لوگ واپس جاتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ وہ قبر کے اندر سنتا ہے، کیونکہ اب انہوں نے فرشتوں نے وہ روح واپس لا کر کے اس کے جسد میں پھر سے ڈال دی۔ فتعاد روحہ فی جسدہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اس کے جسد میں۔ فیأتیہ ملکان، بتاتے ہیں 2 فرشتے، لوگوں ہر ایک کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آئے گا، جسم کو قبر میں بھی ڈال دیا جائے گا اور پھر 2 فرشتے ہر ایک کے سامنے آئیں گے۔ فیأتیہ ملکان فیجلسانہ، اس کو بتاتے ہیں، اسی لیے چاہتا ہے چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے رکھو، کیونکہ فرشتے آئیں گے قبلے کی طرف سے آئیں گے، اور یہ اٹھے گا اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اسے بٹھائیں گے۔ فیقولان لہ من ربک، اس سے پوچھا جائے گا، وہ فرشتے سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، اگر مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ فیقال لہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ، وہ فرشتے اس سے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ اگر مومن ہے تو وہ جواب دے گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہے، اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ اور پھر اگر مومن ہے وہ جو جواب دے گا فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی، اتنے میں ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر اس کو بچھا دو، وافرشوا لہ والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما الکافر والمنافق، رہا وہ کافر یا پھر منافق جس نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، رسماً نماز پڑھتا تھا، رسماً عبادت کرتا تھا، لوگوں کی خوف کی وجہ سے جمعہ کے دن آتا تھا، جس کے دل میں نفاق تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے نہ دنیا میں کچھ سیکھا اور نہ اس پہ عمل کیا، اس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما الکافر والمنافق، جب اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کیا ہے، وہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، اللہ اکبر، وہ اس وقت جواب دے گا اور مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ لوگوں سے میں نے سنا تھا، اللہ ہمارا رب ہے، لوگوں سے سنا تھا، اس لیے میں بھی کہتا ہوں وہی جو لوگ کہتے تھے۔ اور تیرا نبی کون؟ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ کہ میں وہی کہتا ہوں جو میں نے لوگوں سے سنا تھا، اور جو مومن ہوگا اس کو فرشتے پوچھیں گے ما علمک، یہ تو نے جواب دیے، اس کا علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ وصدقت، میں نے اس کتاب پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق بھی کی۔ اس وقت آواز آئے گی اس نے سچ کہا، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور اس پہ ایمان لایا ہے،
یہ صحیح بول رہا ہے، سچا ہے. اور منافق کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب وہ جواب دے گا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے کہ میری عبادت کیا تھی، اس کے بارے میں بھی مجھ کو علم نہیں تھا، لوگ چاہتے تھے میں وہی کرتا تھا. سنی ہوئی بات. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی ہوئی بات قبر میں فرشتے بھی رد کر دیں گے، کہیں گے سنی ہوئی بات نہیں چلے گی. روز مرہ زندگی میں جو تو عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا علم تو تیرے اوپر فرض تھا. نماز کا علم تو نے سیکھا نہیں سیکھا. ہیہات لا ادری، افسوس مجھے علم نہیں ہے. اس سے کہا جائے گا یہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، وہ کائنات کے رب نے قرآن میں ان کے بارے میں تذکرہ کر دیا. یہ جو پرندے اڑتے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنی ہے. اور پھر کائنات کے رب نے فرمایا ان کو تسبیح بھی یاد ہے، ان کو نماز بھی یاد ہے، اس کی تسبیح بھی یاد ہے، اور وقت بھی یاد ہے. کس وقت میں مجھے نماز پڑھنی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ ہدہد کا تذکرہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. میں نے آپ کے سامنے بلبل کا تذکرہ کیا تھا، ان چرند اور پرند کا تذکرہ کیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے. اور پھر لوگوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے نبی، اور وہ بھی سوال اس لیے آزمائش کے لیے، اگر یہ جواب دے دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، ہم مان لیں گے یہ اللہ کے نبی ہے. تو وہی سوال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پرندہ، یہ جو مرغا جو آواز دیتا ہے یہ کیا پڑھتا ہے؟ کچھ سوال کر دیے، کچھ پرندوں کے نام دیے، اور پھر کہا یہ جو اس کی آواز ہے یہ اس آواز میں کیا پڑھتا ہے؟ جواب میں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کا تذکرہ کر دیا. یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، یہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. پرندوں اور چرندوں کو معلوم ہے تیری نماز، اس نماز میں کتنی تسبیح، اس نماز میں رکعتیں کتنی، اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. قد علم، تحقیق ان کو علم ہے اپنی نماز کی تسبیح کے بارے میں بھی، اور آپ اپنی نماز کی رکعات اور اس کے اوقات کے بارے میں بھی. تجھے علم نہیں؟ لا، جب وہ جواب دے گا لا ادریکم تو اقول ما یقول الناس، جب وہ جواب دے گا جی مجھے علم نہیں. لوگ جو چاہتے تھے میں نے سنا تھا اور وہی سنی ہوئی بات آج کہتا ہوں ان کے مطابق. اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ نہ تو نے اس بارے میں علم حاصل کیا اور نہیں اس پہ عمل کیا، تو شکوک میں دنیا میں بھی مبتلا تھا اور یہاں پہ بھی شکوک میں ہے، اور قیامت کے دن بھی شکوک میں مبتلا رہے گا. اور پھر ثم يضرب بمطرقة من حديد، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیاذ باللہ، فرمایا اس شخص کے کانوں کے درمیان میں وہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے اور اس قدر وہ چیخے گا فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَانِ، اس قدر اتنی زور سے وہ چیخ مارے گا اس کے ارد گرد اس کے آئے پڑوس میں جو قبیلے ہیں وہاں کا ہر جانور سنے گا، ہر جاندار سنے گا، اور ہر ایک چیز سنے گی اس آواز کو إِلَّا الثَّقَلَانِ، سوائے دو مخلوق کے باقی تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنے گی. فرمایا وہ دو مخلوق ہے جنات اور انسان، ان کے ذہنوں پہ، ان کی سماعت پہ کائنات کا رب پردہ ڈال دے گا. اور پھر سبق بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہیں اس لیے اگر انسان بھی سن لے اس آواز کو، اس چیخ و پکار کو، یہ مردے دفن کرنے چھوڑ دیں گے، یہ جنگل اور صحرا کا راستہ اختیار کریں گے، یہ اپنے لیے کمانا چھوڑ دیں گے، بلکہ صحرا میں چلا جائیں گے. انہیں فکر یاد ہو جائے گی، یہ دنیا داری کو ختم کر دیں گے اور پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اس لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے ان دو
مخلوق کے کانوں پہ یہ ان کی آواز نہیں سنتے، اس کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات سنتی ہے. اور کہا سنی سنائی بات قبر کے اندر فرشتے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں اور یہ صحیح بات نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے، اس کا علم ہمارے لیے ضروری ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر رہنما ہے. کس نے کہا اور کہاں سے لائی بات؟ اور کس نے کہا؟ کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں سورت نازل کر دی سورہ محمد کے نام سے. یا اٹھاؤ قرآن کریم پڑھو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آیت جب پڑھو گے تو محمد الرسول اللہ کی معرفت ہوگی. کائنات کے رب کے بارے میں قرآن حکیم پورا قرآن رب کی وحدانیت کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر قرآن بھی نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا، اور پھر لوگوں کے سنی ہوئی باتوں پہ عمل کیا، اور پھر جواب بھی وہی دے گا ہری ہاتا لوگوں سے سنا تھا وہی کہتے ہیں. اس جواب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جواب کو رد کر دیا جائے گا. جو کہے گا کرا تو کتاب اللہ، اور میں نے پڑھا اللہ کی کتاب میں وآمنت بھی، اور اس پہ ایمان لایا ہے، وہ صدقت ہوگے، اور میں نے اس قرآن کریم کی آیات کی تصدیق کی ہے، وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.